ویلکم بیک بچوں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں حضرت شعیب اور ان کی قوم کی کہانی۔ تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کہانی چھوڑی تھی۔ کتنی بری بات کی نا، حضرت شعیب کو سن کے بہت افسوس ہوا۔ اور حضرت شعیب نے پتہ ہے کیا کہا؟ حضرت شعیب نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے، تم لوگوں کو میری فیملی کا خوف ہے، میرے خاندان کا خوف ہے۔ یعنی تم یہ لحاظ تو کر رہے ہو کہ جی اگر ہمیں تمہاری فیملی کا خیال نہیں ہوتا، اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہیں ہوتا تو ہم یہ کر دیتے، لیکن تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، ورنہ تم لوگوں پر عذاب آ جائے گا۔ مگر بچوں، وہ قوم بڑی ضدی اور بہت بدتمیز قوم تھی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ باتیں بالکل نہیں سنی، بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑایا اور انہیں تنگ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کے حضرت شعیب بہت ہی مایوس ہو گئے۔ اور پھر بچوں، اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ کیسے کہ رات میں جب وہ لوگ اپنے گھروں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا عذاب ان پہ بھیجا۔ ایک تو زوردار دھماکہ ہوا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آسمان سے آگ برسنے لگی ان لوگوں کے اوپر، اور وہ سارے مر گئے۔ صرف وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے حضرت شعیب کی بات مان لی تھی، جو اللہ کو ایک مان کے اس کی عبادت کرتے تھے، ناپ تول صحیح کرتے تھے، بے ایمانی نہیں کرتے تھے اور دھوکہ نہیں کرتے تھے۔ بس صرف وہ نیک لوگ بچ گئے، اور باقی جتنے برے لوگ تھے ان سب پہ اللہ کا عذاب آ گیا، اور وہ سب کے سب اس طرح مر گئے۔ تو بچوں، یہ ہے کہانی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ کہانی کے بارے میں آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئے ہوں گے سوالات۔ اب آپ اٹھائیں گے مائک اور دھڑا دھڑ کریں گے سوالات۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے وہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا انتظار میں کہ جی ہم سے سوال ہونے والے ہیں، پہلے ان کا انتظار ختم کر دیا جائے۔ تو بچوں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ہم کہ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت شعیب کس پیغمبر کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت شعیب کس پیغمبر کی اولاد میں سے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت شعیب کی قوم کو کیوں سزا دی گئی؟ حضرت شعیب کی قوم کو کیوں سزا دی گئی؟ تو بچوں، یہ تو ہیں آسان سے سوالات، اور اب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے کیا سوال کرنے والے ہیں۔ جی جی بالکل، مائک اٹھائیے اور پوچھیے سوال۔ وہ نیک بندے کیسے بچ گئے؟ وہ نیک بندے ایسے بچ گئے کہ ان کے گھروں میں نہ تو وہ زوردار آواز آئی اور نہ آگ برسی، وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہے، اور جو برے لوگ تھے ان کے گھروں میں عذاب آ گیا اور وہ مر گئے۔ جی، جو لوگ خریدتے تھے جو مال اور جو لوگ دھوکہ کرتے تھے انہیں تو حضرت شعیب روکتے تھے، مگر جو لوگ خریدتے تھے حضرت شعیب انہیں کیوں نہیں بتاتے تھے کہ یہ جھوٹ بول کے مال بیچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت شعیب ہر ایک کے پاس تو کھڑے ہو کے نہیں بتا سکتے تھے نا۔ اب کاروبار تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب سب کو جا کے بتانا تو مشکل ہوتا ہے نا، اور برائی کو روکنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت شعیب برائی کو روکنے میں لگے ہوئے تھے۔ آج بھی جو لوگ کاروبار اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں کیا خدا کا خوف نہیں کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا؟ ہائے، کیسا سوال کیا آپ نے بچوں۔ واقعی رمضان آتے ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ قیمتیں لوگ اتنی ساری بڑھا دیتے ہیں اور پھر ناپ تول میں بھی کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ واقعی انہیں یہ عذاب کا خوف نہیں رہا ہے، ان کو یہ خوف نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو پھر بہت بری سزا دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ بس ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، ہم اسی طرح آرام سے بے ایمانی دھوکہ کرتے رہیں گے اور پیسے کماتے رہیں گے۔ لیکن بچوں، ایسے پیسے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے پیسے کی وجہ سے انسان بیمار بھی رہتا ہے، انسان کو پریشانیاں بھی رہتی ہیں، اور وہ خوش بھی نہیں رہتا ہے۔ اور پھر جب وہ مر جائے گا تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں نا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا، اور دوزخ بہت بری جگہ ہے۔ تو بچوں، ہمیں سارے ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے، چاہے وہ ہمارے جاننے والے ہوں چاہے وہ ہمارے جاننے والے نہیں ہوں، کہ بھائی یہ جو تمام ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ جی، جو نیک لوگ تھے وہ لوگ کیسے بچ گئے؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اس لیے کہ انہوں نے حضرت شعیب کی بات مان لی تھی اور وہ صحیح کام کرنے لگے تھے، بے ایمانی نہیں کرتے تھے، دھوکہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کا خوف محسوس کر لیا تھا، یعنی اللہ کو اپنا مالک مان لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عذاب بھیجا ہی نہیں اور وہ لوگ بچ گئے۔
बुरे लोगों ने हजरत शुएब की बात नहीं मानी थी। नहीं, बुरे लोगों ने नहीं मानी थी ना। बुरे लोगों को तो शैतान बहका रहा होता है कि नहीं मानो नहीं मानो, और वो भी गंदे बच्चों की तरह कह रहे होते हैं हमें नहीं मानना हमें नहीं मानना। तो फिर यही होता है जो उन लोगों के साथ हुआ। तो बच्चों ये तो हो गए इधर के सवालात, और आप वहाँ जवाब सोचे बैठे हैं। तो बस टैली करते हैं जवाब। पहला सवाल ये था कि हज़रत शुएब किस पैगंबर की औलाद में से थे। तो हज़रत शुएब हज़रत इब्राहीम की औलाद में से थे। दूसरा सवाल ये था कि हज़रत शुएब की कौम पर अज़ाब क्यों आया। तो हज़रत शुएब की कौम पर अज़ाब इसलिए आया कि वो बेईमान लोग थे। जी बच्चों, अब चलते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन इजाज़त से पहले आज की कहानी का लेसन। आज की कहानी का सबक यही है कि हमें धोखा नहीं करना चाहिए, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यानी वो काम जो हम छोटे छोटे गुनाह समझ के कर रहे होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं, और उन पे अल्लाह ताला हमें सज़ा दे सकता है। इसलिए हमें हर गुनाह से बचना चाहिए, और अगर कोई हमें अच्छी बात समझा रहा हो तो हमें उसकी बात गौर से सुननी चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी बात समझ के सुन के उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए और अच्छे बच्चे बनना चाहिए। तो आज वादा कि अच्छा बच्चा बनने की पूरी कोशिश करेंगे, आप भी, जी, और बड़े बच्चे भी, आपको छूट नहीं है, सब कोशिश करेंगे अच्छा बनने की। और रमज़ान का महीना तो आता है इसीलिए कि हम पूरी कोशिश करें कि हम अच्छे इंसान बन सकें। इस कोशिश के वादे के साथ अंबरी हसीब को इजाज़त दीजिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।